ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں ویسٹ کو اگر ہم اسٹڈی کریں نا، ان کے ہاں برائی بہت عام ہوئی، اتنی عام ہوئی، اتنی اتنی ہیوی بن گئی، ان پہ بمبارڈ کی گئی کہ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، بلکہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. جب انہوں نے ایکسیپٹ کیا تو انہوں نے پری میرٹل سیکس کو بھی وہ ڈسکشن جو سیکشل ریولوشن ساری چلی گئی، الاؤڈ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور مین وومین بوتھ وہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئے ایک دوسرے کے بارے میں، کوئی بات نہیں، اگر اس نے زنا کیا ہوا ہے پاسٹ میں تو اٹس اوکے، یہ چلتا ہے. اسی طرح فیمیلز جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی میلز کے بارے میں کہ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہو جاتا ہے. یہی سوچ اب یہاں پر آ رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں بہت خطرناک بات ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی سے گناہ ہوا ہے تو وہ کوئی بہت گندا انسان ہے اور اس سے بالکل آپ جو ہے نا وہ ریجیکٹ کر دو، لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیز اتنی خطرناک ہے، سوچ کیسے بلڈ ہو گئی کہ یار اٹس اوکے، ہوتا ہے، کوئی بات نہیں. یعنی اس کا مطلب ہم نے گھٹنے ٹیک دیے نا. اور میں اکثر یوتھ کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو جب ایک ایوریج یوتھ کی شادی ہوتی ہے 29 سال 27 سال، تو کم از کم ایوریج وہ 7-8 افیئرس چلا کے آ رہا ہوتا ہے یا آ رہی ہوتی ہے، اللہ معاف کرے. تو آپ دیکھیں کہ وہ کیا بیگیج لے کر آ رہا ہے وہ بچہ یا وہ بچی. اور میجورٹی کیسز میں آپ کو بتاؤں کیا ہوتا ہے، پرانا افیئر کوئی دوبارہ ایکٹیو ہو جاتا ہے شادی کے بعد، اور وہ پھر ڈیورس کی طرف بات، میسیجز پکڑے جاتے ہیں، تصویریں پکڑی جاتی ہیں، اللہ معاف کرے. تو یہ اٹس اے میس. اگر اس میس کو ہم کھولنے بیٹھے تو آئی تھنک پورا پوڈ کاسٹ اس پہ ہو جائے گا. اللہ معاف کرے، یہ تو ایسا میس ہے کہ اب تو سر پکڑ کر بیٹھ جائیں ہمارے سوشولوجسٹ کہ کرنا کیا، اس میس کو اب کلیئر ہم نے کیسے کرنا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ دیکھیں اللہ چاہے تو کلیئر ہو سکتا ہے اگر ہم اللہ کی طرف آ جائیں، اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رولز کی طرف آ جائیں. ویسٹ نے ایک چیز جو کی ہے نا، ان کی آپ دیکھیں ان کی سوسائٹی نا ڈیواسٹیٹڈ ہے، اٹس کرمبلڈ، ان کے پاس کوئی اب خیر نہیں ہے ان کی سوسائٹی میں. بالکل آئی بلیو کہ آپ اس چیز کو نوٹ کریں گے کہ میرج جو ایک سوسائٹی کی مورل باؤنڈریز ہوتی ہیں نا ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے. جب آپ نے اس میرج کے جو ریلیشن شپ ہے اس کو ختم کر دیا نا، پھر تو آپ نے شیطان کو ہر طرف سے موقع دے دیا کہ ادھر سے بھی اٹیک کرو، ادھر سے بھی کرو. پھر آپ کے بچے تباہ ہو گئے، آپ کے سارے جو مورل ویلیوز تھیں وہ تباہ ہو گئی. پھر جس طرح آپ نے بھی بات کی، دس از ویری ہینس تھنگ کہ آپ ہاؤ کین وی بی ایبل ٹو بیئر دس تھنگ کہ جو ہمارا اسپاؤس ہے اس کا آلریڈی ریلیشن تھا، ٹھیک ہے، اٹس نارمل، ٹالرنٹ ہو گئے ہیں، اور اگر ابھی دوبارہ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پوسٹ میرٹل افیئرز. سبحان اللہ، ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو میرا خیال ایک چیز ہم ڈسکس کر لیں، آپ نے مینشن کیا تھا میسٹربیشن کو. یہ سوال بہت یوتھ کرتے ہیں، کھل کے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. بلکہ اس پہ ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو بھی آئی کہ نہیں اٹس اوکے. وہ جنید جو ہیں، کیا نام، جنید اکرم نے بلایا تھا ایک سائیکیٹرسٹ کو. چلیں وہ ان کا ویو ہے، ٹھیک ہے، ان کو رائٹ ہے اپنے ویو اور اوپینین دیں، لیکن یہ کہ ہم اپنا بھی دے دیں اور گائیڈ کر دیں یوتھ کو. دیکھیں میرے نزدیک جتنی میری ریسرچ ہے اٹس کمپلیٹلی حرام. اٹ از ہارمفل ان دا سینس کہ اس کے سائیکولوجیکل، دیکھیں ضروری نہیں کہ ایک چیز اگر میڈیکلی اور بایولوجیکلی ہارمفل ہے تو ہی وہ ہارمفل ہے. کچھ چیزوں کے میڈیکل سائیکولوجیکل افیکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو اسٹریس کاز کرتا ہے، گلٹ کاز کرتی ہے، ریگریٹ کاز کرتی ہے وہ چیز. اور آپ کا کیا خیال ہے، یہ اسٹریس کیا ڈائریکٹلی پروپورشنل نہیں ہے آپ کی فزیکل ہیلتھ سے؟ بالکل ایگریشن آپ کے اندر، ہائپر ایگریشن آپ کی طرف جاتے ہیں. دیکھیں اسپرچولی دیکھیں، ویئر ڈز اے پرسن اسٹینڈ آفٹر ڈوئنگ دس ایکٹ. جب وہ یہ کام کر لیتا ہے، مشت زنی جسے کہتے ہیں اور میسٹربیشن، تو وہ نیچرلی گندا فیل کرتا ہے، ریگریٹ ہے، بالکل ریگریٹ بھی ہے، اور نیچرلی وہ اس کی سیلف اسٹیم ڈاؤن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کے اتنے ہارمز ہیں، اور اسلام ہو ہی نہیں سکتا کہ اس چیز کو جو ہے نا وہ جائز قرار دے دے. ایک اوپینین حافظ زبیر صاحب، HM زبیر، ان کی کتاب ہے، اس میں سے میں ایک یہ سیکشن پڑھا تھا سیکشول ڈیزائرز کا. انہوں نے ہمبلی اوپینین دیا ہوا تھا امام احمد بن حنبل کا، لیکن وہ بھی یہ نہیں ہے کہ بس کر لو. وہ بھی یہ ہے کہ کوئی ایکسٹریم کیس بن گیا ہے، کوئی بہت بڑے گناہ سے بچنے کے لیے اگر آپ نے کرنا ہے تو اب یہ آرگیویبل ہے. کچھ یوتھ نا اسی پوائنٹ کو لے کر آتے ہیں کہ نہیں آج کے دور میں دیکھیں کتنا فتنہ ہے، ہم زنا سے بچنے کے لیے اگر یہ کر لیتے ہیں تو کیا مسئلہ. تو آپ اس پہ چلیں، فقہی تو ایک اور ایسپیکٹ ہے، لیکن وٹ ڈو یو تھنک کیپنگ ان مائنڈ جو فتنہ ہے. اچھا علی بھائی، اس میں نا سب سے پہلے میں قرآن کی سورۃ مومنون آئی تھنک اس کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون. اسٹارٹ اس کا یہ کہ بے شک مومنین فلاح پا گئے. صحیح ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ٹریٹس بتائی ہیں مومنین کی. وہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک بہت ان کی امپورٹنٹ ٹریٹ بتاتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون. صحیح، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرتے ہیں. صحیح ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دی ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ایکسیپٹ فار دیئر وائفز یا جو ان کے سلیوز ہیں. صحیح.
ان کے ساتھ ان کو جو بھی فزیکل ڈیزائرز پورے کرنے میں ان پہ کوئی الزام نہیں ہے. ادروائز اٹس ناٹ الاؤڈ کہ آپ میسٹربیٹ کریں یا آپ کسی اور طرح کے ریلیشن شپ میں جائیں. تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, اگر آپ ریسرچ آرٹیکلس پڑھیں گے نا کچھ, تو آپ کو بہت سی ریسرچز مل جائیں گی جو کہ جینوئن ریسرچز ہیں. وہ آپ کو بتائیں گی کہ اس کے ہارمفل افیکٹس ہیں بہت زیادہ, آپ کے فزیکل باڈی پہ بھی, اور اس کے علاوہ سائیکولوجیکلی بھی بہت زیادہ نیگیٹو افیکٹس ہیں. تو یہ تو میں یوتھ سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے مائنڈ سے نا کلیئر کر دیں اس چیز کو. جب ہم لوپ ہولز ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں نا, تو ہمیں لوپ ہولز مل جاتے ہیں, اور پھر ہم ان لوپ ہولز کا نا سہارا لے کے اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں. اور بعد میں جب پتہ چلتا ہے اچھا یار اٹ واز رانگ, تو پھر ایک لائف لانگ ریگریٹ تو ہے ہی ہے, پھر اللہ نے ریوارڈ بھی اس کا دینا. جو یہ جین زی تو ویسے ہی لوپ ہول ڈھونڈنے میں ماہر ہے. جنریشن انہیں تھوڑا سا کچھ مل جائے نا, صحیح بات ہے, تو یہ ان کے لیے بس کافی ہوتا ہے. صحیح بات ہے. تو جس طرح آپ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ سائیکیٹرسٹ جو بھی آئے تھے ان کے شو میں, آئی ڈونٹ تھنک سو ہی واز اے کریڈیبل پرسن ٹو ڈسکس دس تھنگ. صحیح, ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, وہ بیسیکلی آئی ڈونٹ نو کہ کہاں سے انہوں نے یہ ساری ریسرچز لی ہیں, اور وہ جس طرح کے ورڈنگ یوز کر رہے تھے اسپیشلی اس پوڈ کاسٹ میں, تو وہ بھی دیٹس ناٹ ایون پرمیسیبل. تو یہ چیز دیر از نو لوپ ہول, یوتھ کین ناٹ ڈو دس تھنگ, آپ کے پاس آلٹرنیٹیو نہیں ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹس اے سولوشن فار دس تھنگ نا. ہم لوگوں کے سوسائٹی میں اس طرح کی چیزوں کو, اسپیشلی شادی کے بارے میں اس طرح کی ڈسکشن ہوتی ہے نا, تو اس کو بڑا ٹیبو سمجھا جاتا ہے. پیرنٹس بھی ڈسکس نہیں کرتے کہ بچے کی سیکشل ارجز ہیں اور اس کی کوئی نیڈ ہے جس کو فلفل ہونا چاہیے. اس کی میں ایگزامپل بالکل اسی طرح دیتا ہوں, جس طرح بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو بھوک لگتی ہے, تو پیرنٹس ارینج فار ہم دا فوڈ سب کچھ کر کے نا اس کے لیے ارینج کرتے ہیں. صحیح. تو جب وہ پیوبرٹی کی ایج پہ آتا ہے نا, تو اس کی پھر یہ ڈیزائرز بھی اسی طرح ہی امپورٹنٹ ہے جس طرح اس کو کھانے کی ضرورت تھی. صحیح. So we need to understand these things. تو ہمیں when they are looking for the bad things, اور یہ masturbation اور اس طرح کے جو loop holes ان کی طرف جا رہے ہیں, تو we need to provide them the halal alternatives. صحیح. تو اس کی ذمہ داری پیرنٹس پہ پڑتی ہے. تو یہ تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ this is a no go area, آپ اس میں نہیں جا سکتے. برو آپ ایگزیکٹلی بھی یہی کہیں گے میرے خیال. میں بھی یہی کہوں گا. اور لیکن ایک چیز جو اوبیسلی جب ہم لوگوں کو کونسل بھی کرتے ہیں یا ان کو بتاتے بھی ہیں کہ دیکھیں ایک چیز تو ہمارے سامنے کہ یہ چیز غلط ہے, اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کے صحابہ کرام کے اندر بڑی عرض تھی کہ کسی طرح جنت مل جائے, تو ایک جگہ پہ وسلم فرمایا کہ تم جنت چاہتے ہو تو دو چیزوں کی ضمانت دے دو, ایک زبان ہے اور ایک تمہارا شرم گاہ ہے تمہاری. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں اور ہمیں جنت کی بھی ضمانت مل رہی ہے, آن دا ادر سائڈ آئی ریئلی فیل کہ یہ جو ایکٹ ہے, اس ایکٹ کے دوران اگر اللہ ہمیں بلا لیتے ہیں تو کتنا عجیب سا سانے ہوگا. مطلب کہ someone is just یعنی آپ یہ ایکٹ کر کے سو گئے ہیں اور ناپاکی کی حالت میں آپ کو موت آ جائے, even though bro when you're doing while doing that stuff, اور آپ کو اللہ معاف کرے موت آ جائے, so what would be that. اور وہ حدیث بھی ہے نا کہ قیامت والے دن انسان کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا جو اس کا لاسٹ ایکشن ہے. تو امیجن یور سیلف ڈوئنگ دیٹ تھنگ when everyone else on the day of judgment is hurrying or on the terrible situation man, you are doing that thing on the same day. پوائنٹ جو ہے نا اگر انسان کے دماغ میں آئے تو میرے خیال سے کہ انسان یہ چھوڑ دے گا. لیکن آئی ریئلی فیل کہ علی بھائی ہمیں ان بھائیوں کے ساتھ, ان بہنوں کے ساتھ جو ہے نا تھوڑا سا سمپیتھیٹک بھی ہونا چاہیے, ہمیں ان کو تھوڑا گائیڈ بھی کرنا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنی انرجیز کو چینلائز کریں, ایکسرسائز کریں, اپنی ڈائٹ کو دیکھیں. دیکھیں آج کل کے بچے جو ہے نا ان کا بیسٹ بڈی فوڈ پانڈا ہے, مطلب کہ انہوں نے جو ہے نا بس فوڈ پانڈا کرنا ہے. اور آپ بہتر بتائیں گے ایز اے میڈیکل پروفیشنل کہ جو شوگر انٹیک ہے وہ اس جنریشن کی کتنی ہے, اور وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے سیکشل ڈیزائر. ایگزیکٹلی. یہ فاسٹ فوڈ ہے نا, یہ آپ کو بہت رش دیتا ہے گلوکوز کا, اور بہت کوئک رش دیتا ہے, اس لیے اس کا نام فاسٹ فوڈ ہے, اسی لیے اس کو فاسٹ فوڈ کہتے ہیں. تو جیسے ہی وہ آپ کو رش ہوتا ہے نا, آپ کے جو جتنے ہارمونز ہیں اسپیشلی سیکشل ڈیزائر سے ریلیٹڈ وہ سارے انکریز ہوتے ہیں. اور میں آپ کو ایک کیس اسٹڈی بتا دیتا ہوں. میں ایک بھائی کی کاؤنسلنگ کر رہا تھا جو کہ ایڈکٹ تھے پورنوگرافی کے اور اس طرح کی چیزوں سے. تو ہی ٹولڈ می دس کہ علیم بھائی جب بھی میں فاسٹ فوڈ کھاتا ہوں نا, آن دیٹ نائٹ آلموسٹ ایوری ٹائم میری ارج ہوتی ہے پورنوگرافی دیکھنے کی بھی اور میسٹربیٹ کرنے کی بھی, اور آلموسٹ یو کین سے کہ 99% آئی ڈیڈ دیٹ. تو دس یہ جو لوگ بھی انوالو ہے نا, اللہ معاف کرے, دے کین ٹیل دس تھنگ. شوگر رش جیسی باڈی میں آئے گا تو انرجی آپ نے کہیں نکالنی نہیں ہے, یو ہیو ٹو یوٹیلائز دیٹ انرجی, جس طرح ابھی بھائی کہہ رہے تھے, آئدر وہ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں کریں گے یا پھر اس طرح کے کاموں میں کریں گے. ایبسلیوٹلی. آپ نے جو بات کی میں آپ کی طرف آتا ہوں, میں بس اس میں ان پٹ دے دوں کہ یہ اگر ہماری یوتھس دیکھیں, ہم امپتھائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کی ڈیزائرز بہت ہیں, آپ اس ایج سے گزر رہے ہیں جو ایک آپ کہہ لیجیے نئے آپ کے نا ہارمونس ظاہر ہے وہ ایکسپلورٹ کر رہے ہوتے ہیں, پھر فتنہ بہت زیادہ ہے, ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل. لیکن میں آپ کو گوروں کی کیس اسٹڈیز بتا سکتا ہوں جن کے پاس دین نہیں ہے,
ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ لوگ پوری کمیونٹی ہے, نو فیپ کمیونٹی, NOFAP, وہ کمیونٹی ان بچے, اس میں ٹین ایجرز بھی ہیں, اس میں یہ اپنا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس بھی ہیں, میرڈ انڈیویجولس بھی, جو باقاعدہ میسٹربیشن سے نفرت کرتے ہیں اور وہ اپنی سکسیس سٹوریز شیئر کرتے ہیں کہ ہم بچے ہوئے. اور کس طرح بچے ہوئے ہیں دیکھیں, آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی, ایکسرسائز وہاں پہ جا کے نکالو, باکسنگ, سوئمنگ, ٹھیک ہے نا, وہ یہ کام کر رہا ہے گورا, اور ہم جو ہے سستی کے مارے, اللہ معاف کرے, بلکہ وہ ایک اسٹیٹسٹک شیئر ہوا تھا پاسٹ میں, بڑا مذاق بھی اڑا تھا پاکستان کا, کہ پون ریلیٹڈ سرچز میں پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ نمبر 1 ہے, کیونکہ پتہ نہیں فارغ اتنے ہیں, کرنے کو کچھ نہیں ہے, یا کیا ایسی وجہ ہے, اللہ معاف کرے. تو ہمیں تو شرم کھانی چاہیے کہ گورا اگر جو ہے اس کے پاس تو دین بھی نہیں, خدا خوفی بھی نہیں, تقوی بھی نہیں, نماز بھی نہیں, وضو بھی نہیں, ذکر بھی نہیں, دعا بھی نہیں, وہ اگر خود سے سیلف موٹیویٹڈ ہو کے کام چھوڑ سکتا ہے تو آپ بھی چھوڑ سکتے ہیں. پتہ نہیں آپ کو شیطان نے مائنڈ میں ڈال دیا. اچھا علی بھائی, اس میں نا پیرنٹس کا بھی بڑا رول ہے. دیکھیں ہمارے پیرنٹس ہیں نا, یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا بیٹا آدھی روٹی کھا رہا ہے نا تو وہ پتہ نہیں پریشان ہے, یا اس کو کوئی چھوڑ گیا, یا اس کو کوئی تکلیف ہے, ڈپریشن میں ہے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں ماں بیٹھی ہوتی ہے, والدین جو ہوتے ہیں نا کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ کھو بیٹے کو نا. بچہ کی چھوٹی عمر ہوتی ہے, بچے اسکول گوئنگ ہوتے ہیں, تو وہ مدر میک شیور کرتے ہیں کہ بچہ کھاتا رہے, مطلب کہ اس کو ہر منٹ بعد کچھ نہ کچھ دینا ہے آپ نے. تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ مدرس کو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ مدرز ان کو جنک فوڈ, فرائی اسٹف سے, یہ جتنے بھی آپ سمجھ لیں کہ نگیٹس اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں, کیونکہ یہ ریڈی ٹو کوک چیزیں ہوتی ہیں, وہ فرائی ہوتی ہیں اور بچوں کو کھانے کو مل جاتی ہیں. تو اسپیشلی مدر نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو پروسیسڈ فوڈ ہے جتنا آپ ان کو دے رہے ہیں, بچہ اتنا اس کی باڈی جو ہے وہ آرٹیفیشیل ہو رہی ہے, اور بچے میں انسولین جا رہی ہے بہت زیادہ. جتنی انسولین جائے گی اس کا شوگر لیول لو ہوگا, دوبارہ وہ انٹیک کرے گا جنک فوڈ کو, اس طرح کی چیزوں کو, ریڈی ٹو کوک چیزوں کو, دوبارہ وہ مانگے گا, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اس کی ہائی ہوگی, اور بچہ بار بار وہ مانگتا ہے کیونکہ آپ نے روٹین سیٹ کر دی ہے. اسٹارٹ میں بچوں کو سکھایا جائے کہ ہیلدی ڈائٹ کے, فروٹس, ویجیٹیبلس, اور جو گھر کے کھانے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس بھی پیسو ہو چکے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں خیر ہے, ایزی ٹو کوک ہے, کچھ نہیں ہوتا, منگوا لیتے ہیں, کھا لیتے ہیں. وہ جو محنت تھی پرانے وقتوں میں ماؤں کی, وہ نہیں ہے. اگر مائیں بھی اس طرح کی محنت کریں, فادرز بھی کریں, اور بچوں کا میک شیور کریں. دیکھیں نا, اگر لیکن وہ شکایت کرتے ہیں جی کھاتے ہی نہیں گھر کا, یہ بھی ایک بڑا دیکھیں عادت پڑی ہے نا علی بھائی, عادت تو دیکھیں بچہ تو پہلے گھر پہ ہی تھا, وہ چسکا پڑ گیا. ہاں, جب آپ اس کو کمفرٹ زون دیا, اس کے ٹیسٹ بڈز ہی باہر. آپ دیکھیں نا کہ بچہ جب باہر جا رہا ہے, بچہ کسی بھی اسٹور میں جاتا ہے تو یو فائنڈ آؤٹ کہ بچہ رش کرتا ہے. اچھا وہ چیز اس کو پتہ ہے, لیز, اس کے دماغ میں گروسری اسٹور نہیں آ رہا, لیز آ رہا, کینڈیز آ رہی ہیں. وائی ناٹ کے بچے کے دماغ میں اچھا ایپریکاٹ, ایپل, بنانا, ٹھیک ہے, اس کے لیے پورے گھر والوں کا لائف اسٹائل چینج ہونا چاہیے نا. تو obviously دیکھیں پیرنٹس کی سب سے بڑی پیرنٹس کو سب سے زیادہ چیزیں سمجھنی چاہیے. دیکھیں ایک بچے کو جب کھانا گھر سے نہیں مل رہا ہے تب بھی وہ باہر سے کھا رہا ہے. اگر اس کی والدہ یا فادر اس کے لیے وہ ارینجمنٹ نہیں کر رہے ہیں تو وہ باہر جا کے کھائے گا. کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایک بچے کو گھر سے ہیلدی اچھا کھانا مل رہا ہو اور وہ باہر سے کھائے. اور اسپیشلی جو ان کے گیدرنگ ہے, بچے کو آپ باہر تو بھیج دیتے ہیں, آپ کو نہیں سمجھ آتی وہ کیا کھا رہا ہے باہر. صحیح. یعنی ہم نے ابھی تک یہ دیکھیں کنکلوڈ کیا ہے کہ میسٹربیشن سے بچنے کے لیے, سیکشول ڈیزائرز کو کرب کرنے کے لیے ڈائٹ بہت میٹر کرتی ہے. سرچ آؤٹ سچ ڈائٹس جو ان چیزوں کو, اور دیکھیں فاسٹنگ از اے گریٹ سولوشن, وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ بتا دی. فاسٹ فوڈ سے اجتناب کریں, اگر آپ شوگر انٹیک لے رہے ہیں تو اس کو نکالیں, ایکسرسائز کریں, باکسنگ کریں, سوئمنگ کریں, سائیکلنگ کریں, بیڈمنٹن کریں, رننگ کریں, باہر نکلیں. فیمیلز جو ہے وہ کوئی کلب جوائن کر سکتی ہیں, فیمیلز کو بھی انوالو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب تو بہت ایونیوز ہیں, بالکل بہت سی ایونیوز ہیں. تو دیکھیں دیر آر سو مینی تھنگز a person can do تاکہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا بزی کرے. کوئی ریلیجس کلب جوائن کر لے, کوئی والنٹیئر سروس جوائن کر لے, کمیونٹی سروس جوائن کر لے. پیرنٹس پہ بہت ذمہ داری کہ بچے کو اکیلا نہ چھوڑیں, انڈرسٹینڈ کریں کہ اکیلے میں اس کے فتنے میں پڑنے کے چانسز بہت ہیں. اب وہ دور نہیں ہے, اب تو انٹرنیٹ کھلا ہے, اس کے پاس موبائل کھلا ہے, وہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے, بچہ بھی بچی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور پھر وہ کس طرح کی تصویریں آپس میں شیئر کرتے ہیں, اللہ معاف کرے. تو یس اٹ از پاسبل, الحمدللہ چھوڑا جا سکتا ہے. یو ہیو ٹو بی سیلف موٹیویٹیڈ اس چیز کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیں کہ ارلی میرج ہو کیوں نہیں پا رہی. اب یس اٹس اے سولوشن, آبویس ہے ابھی تک ہماری ڈسکشن سے. تو کلچرل ریزنز بھی ہیں اور بھی بڑی ریزنز ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں
آپ کا کیا اس میں انٹیک ہے؟ آئی بلیو کہ نمبر 1 چیز یہ ہے کہ پیرنٹس ریڈی نہیں ہیں، اور وہ ہمارے کلچر میں ایک چیز ڈیولپ ہو چکی ہے کہ آپ کی عمر 25-30 سال ہوگی، آپ اچھا ارن کرو گے، اچھے سے مراد ہے کہ 6 اور 7 فگرز آپ کی ہوں گی، تو تب آپ کی شادی ہم کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پھر بعض اوقات بچے چونکہ خود بہت سے حرام وینیوز میں، یوتھ بہت حرام وینیوز میں آلریڈی انوالو ہوتی ہے، تو جو چیزیں شادی کے بعد ملنے والی ہوتی ہیں وہ اللہ معاف کرے پہلے انجوائے کر چکے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں وائی ٹو ٹیک رسپانسبلٹی. ویسٹ کا بھی تو یہی ہے نا، وہ کہتے ہیں یار جب ہم شادی کے بغیر سارا کچھ کر سکتے ہیں تو دین دیر از نو نیڈ کہ ہم شادی کریں اور رسپانسبلٹی اپنے سر پہ لیں. تو یہ ریزنس ہیں. اس کے علاوہ میں نے یہ بہت آبزرو کیا ہے کہ ہمارے لیے جس طرح آپ نے خود بتایا تھا جین زی شارٹ کٹس کے لیے شارٹ کٹس کی طرف جاتی ہے، تو وہ اپنی جو ڈیزائرز ہیں ان کے لیے دے ہیو ٹو اسٹرگل. یعنی اسٹرگل سے مراد ہے کہ ان کو جلدی رسپانسبل ہونا پڑے گا، ان کو اپنے ہاؤس چورس میں ہیلپ کرنی پڑے گی اپنے پیرنٹس کے ساتھ، ذمہ دار بوتھ میلز اینڈ فیمیلز. لیکن جب وہ اس طرف نہیں آتے تو وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے یار وی ہیو این افیئر. میں ایک بوائے کو جانتا ہوں، وہ اس سے میں نے کہا کہ یار آپ کے نا اس کے پیرنٹس نے کمپلین کی میرے سے کہ اس بھائی کو تھوڑا سمجھائیں، اس کے نا لڑکیوں کے ساتھ افیئر ہیں. تو میں نے کہا یار آپ کے مطلب ہاؤ کین یو بیئر دس، کہ آپ کی اپنی فیملی بھی ہے اور آپ کی سسٹرز بھی ہیں اور ان کے ساتھ اللہ معاف کرے کوئی ایسا معاملہ ہو. کہتا کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، ان کا بھی تو رائٹ ہے نا، وہ بھی یہ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کہتا ہے علیم بھائی میں بس ہر 1 مہینے میں نا 1-2 لڑکی کے ساتھ ہوتا ہوں اور میں نے کم کیا ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بس ہینگ آؤٹ کرتا ہوں اور بات چیت کرتا ہوں. تو آئی بلیو کہ جو کلچرل ہرڈلز بہت زیادہ ہیں شادی میں. پھر فار ایگزامپل رشتہ ڈھونڈنے میں مسئلے مسائل ہیں، ہماری چوائسیز میں مسئلے مسائل ہیں، ہمارے اسٹینڈرڈز ہیں بہت فیک سے کہ ایسا ہوگا تو ہم کریں گے. ہمیں کوئی نیک بچہ مل جائے، نیک لڑکی مل جائے، اس کے لیے پھر ہم فردر ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ رشتہ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر تمہارے پاس، حدیث کا مفہوم ہے، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا پروپوزل آئے جس کا تمہیں دین اور اس کا اخلاق اگر تمہیں پسند ہو تو رشتہ کر دو، اگر تم نہیں کرو گے تو زمین میں فساد ہوگا. دس از اے کلیئر انڈیکیشن جو ہماری سوسائٹی میں آج ہو رہا ہے. ہم لوگ دین اور اخلاق تو دیکھتے نہیں ہیں. بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ لڑکے کے کیس میں پیسے، وہ جاب کیا کرتا ہے، لڑکی کے کیس میں وہ کتنی خوبصورت ہے، اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے. تو یہ اس کے بعد تو دین تو بالکل لاسٹ میں آتا ہے کہ کہیں پر پوچھ لیں تو پوچھ لیں. تو آئی بلیو کہ یہ جو ہماری کلچرل ہم نے ایک آپ سمجھ لیں کہ چیزیں بنا لی ہیں نا، ڈیولپ کر لی ہیں، کچھ ہم نے ہندوؤں سے لے لی ہیں، ان کے ساتھ ہی ہم رہے ہیں اتنے سال. تو وہ چیزیں بہت بڑی رکاوٹ ہیں کہ ارلی میرجز نہیں ہوتی. اور پھر لوگ اپنے کوئی ڈگری پرسو کر رہا ہے، وہ ختم ہو رہی ہے 25-26 سال میں جا کے ایم فل پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں، پھر کی جاب ملتی ہے. تو ایک پرانا سائیکل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایوری ایونیو ان دا سوسائٹی از اگینسٹ دا انسٹیٹیوٹ آف میرج. ہر کوئی کوشش کرے کہ شادیاں ڈیلے کرو بس کسی طرح. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، مزے کی تو نہیں خیر، ایک الارمنگ بات کہ ابھی مجھے ایک کال آتی ہے تقریباً کچھ دن پہلے، اور وہ لڑکا بہت ویل سیٹلڈ ہے، بہت اچھی کمپنی میں ملٹی نیشنل ویسٹ میں رہ رہا ہے، اور اس کے الفاظ ہیں ایگزیکٹ کوٹ کر رہا ہوں. اس نے کہا علی بھائی میں نے MBA کر لیا، میں نے جو ہے نا وہ مزے چکھ لیے کارپوریٹ کے، سب کر لیا ہے، میری عمر تقریباً 29-30 سال جو ہے نا وہ ہو چکی ہے، لیکن یقین کریں میں بہت پریشان ہوں. یعنی مجھے ہر سکسیس ہے، کہتا ہے میں گاڑی لے سکتا ہوں، میں جو ہے نا وہ کچھ کھانا چاہوں کھا سکتا ہوں، اللہ نے مجھے مال بہت دیا ہے، پروموشنز ہو رہی ہیں میری، یعنی کیریئر وائز میں بہت سکسیزفل. لیکن گناہوں کے معاملے میں وہ اتنا پریشان تھا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. تو دیکھیں میں نے بھی اسے یہی کہا کہ یار اب آپ نے ڈیلے اتنا کر دیا، ٹھیک ہے نا، اب یہ تو ڈیسیجن آپ کا، آپ کے پیرنٹس کا تھا نا. 29-30 سال اگر عمر ہو گئی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا رہا؟ اس سے پہلے کیریئر فوکس تھا نا. تو ظاہر ہے کہ اب آپ بلیم نہیں کر سکتے کسی چیز کو کہ جی یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. آبویس سی بات ہے کہ بلیم سب سے پہلے ہمارے اوپر خود آتا ہے کہ ہم نے جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کیریئر بنانا شروع کیا، اس کے بعد پھر یہ رسک تو لینا پڑے گا، اس گناہ کی طرف تو جانا پڑے گا. یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں اگر ان کی پرائرٹیز کیا ہیں تو آپ کو بہت کم لوگ ہوں گے، اور وہ بھی وہ لوگ ہوں گے جن کو اپنے ایمان کی تقویٰ کی ٹینشن ہے کہ ہم اللہ نے ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے. وہ کہیں گے یار وی وانٹ ٹو گیٹ میرڈ. بالکل. باقی آپ جس سے بھی پوچھیں، لڑکا لڑکی کو آپ کو بتائے گا یار میں ابھی اگر BS کر رہا ہوں تو اس کے بعد میں نے فلاں فیلڈ میں MPhil کرنا ہے، اس کے بعد میں نے PhD کرنا ہے، پھر میں نے پوسٹ ڈوک کے لیے باہر چلے جانا. تو ان کی لائف کی پرائرٹی شادی نہیں ہے، کیونکہ ان کو وہی والے مسئلہ جو آپ بتا رہے تھے، they don't need it. they don't need گھر کی ذمہ داریاں. پھر بچے آ کے کہتے ہیں جی کہ میری امی کہتی ہیں کہ پہلے بیٹیوں کی تو ہونے دو، یہ اچھا لگتا ہے کہ پہلے بہن بیٹھی ہوئی ہے اور تمہاری ہو جائے. تو مطلب پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ کلچرل چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں. علی بھائی آئی فیل کہ دیکھیں یہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اور اسپیشلی جو ٹیچرز ہیں، دیکھیں ہمارے اسلامک، دیکھیں یہ اسلامک کنسیپٹ ہے نا، شادی جو ہے اسلام کے اندر ایک چیز ہے، نکاح، وسلم فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے.
ہمارے 1 کلاس سے لے کے PhD تک یو کانٹ فائنڈ اے سنگل چیپٹر امپورٹنس آف میرج. ٹھیک ہے. دیکھیں ہماری پوری ایجوکیشنل سسٹم اور میڈیا نے یہ بتایا, جس طرح عبداللہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شادی کو ڈیلے کرنا ہے. اور ایک بات سمجھیں کہ شیطان کے لیے سب سے مزیدار چیز, سب سے اچھی چیز اور بیسٹ چیز اس کے لیے کیا ہے کہ میاں بیوی آپس میں نہ رہیں. ہی لوز دیٹ کہ جب وہ ٹوٹتے ہیں, لیکن وہ اس سے پہلے ہی بہت پریپریشن کر چکا ہوا ہے. وہ جوڑنے ہی نہیں دے رہا, وہ جڑنے ہی نہیں دے رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ حرام کرو, اٹس سو ایزی. بچوں کا کیا بتایا جا رہا ہے کہ اٹس اے بگ ریسپانسبلٹی, کیونکہ ہمارے بچے ڈرایا جاتا ہے کہ تو کی کریں گے شادی کر کے. وہ بڑا فیمس ہے نا کہ تمہاری شادی کر دیں گے تو تم کیسے چلاؤ گے. تو بڑے اس کو نیگیٹولی اتنا زیادہ وہ ڈی مورلائز کر دیا جاتا ہے لڑکے لڑکی دونوں کو. لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ تم پتہ چلے گا سسرال جا کے تمہیں. بلکہ اس میں ایک وہ جوک بھی بنا ہے کہ ایک بچہ کہتا ہے جی کہ جب بھی مجھ سے کوئی الماری اٹھوانی ہو نا, یہ بڑی چیز اٹھوانی ہو, تو امی ابو کہتے ہیں کہ نہیں تم جوان ہو گیا, کرو کام. جیسے میں کہتا ہوں شادی کر دیں, کہتے لو تم تو ابھی بچے. تو علی بھائی یہ نا ہمارا ہمیں خود جو ہے نا گائیڈ کرنا پڑے گا, اور میڈیا کا اس میں بہت بڑا رول ہے. میڈیا کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے, اور بڑے بڑے جو کارپوریٹ بزنس والے لوگ ہیں, ایون ایڈ آنا چاہیے. دیکھیں شادی کے اوپر ایڈ آنا چاہیے. ایڈ کس کے اوپر آ رہا ہے؟ ڈیٹ پہ, ڈیٹنگ ایپس کے لیے. آپ کے جگہ جگہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کو ایڈس ملیں گے. لیکن اگر ہم جیسے لوگ یا اسکول کالجز جو پرائیویٹ یونیورسٹیز کو رن کر رہے ہیں, وہ کمپین دیکھیں, ہر چیز کی کمپین ہو سکتی ہے. پولیو کی کمپین ہو سکتی ہے, مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. ڈینگی کی کمپین ہو سکتی ہے, وائی ناٹ شادی کی کمپین. تو جب ہم امپورٹنس نہیں بتا رہے, بچے کو تو امپورٹنس پتہ ہی نہیں ہے. بچے کو کیا امپورٹنس پتہ ہے؟ بچے کو بس یہ پتہ ہے کہ یہ لڑکی ہے, لڑکی کو پتہ ہے یہ لڑکا ہے, and I have to manage my desires. کس طرح بھی میں کروں, مجھے یہ اپنے آپ کو فلفل کرنا ہے. لیکن چینلائز نہیں کر رہے. تو جب ہمارے ادارے یا بڑے لوگ جنہوں نے بڑی بڑی یونیورسٹیز اور بڑے بڑے اسکول کالجز کو چلا رہے ہیں, وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو یہ تعلیم نہیں دی جائے گی کہ یہ آپ کی ایج ہے, اب ریڈی ہو جاؤ. کچھ کورسز, کچھ ڈپلوما کورسز, فری چیزیں بتائی جائیں کہ یہ پاتھ وے ہے جی شادی کا. بالکل اگر یہ ہوگا تب بھی پتہ چلے گا. لیکن آج کل دیکھیں ابھی بھی ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں. اور فرینکلی اسپیکنگ آپ کو ہی پتہ ہے کہ جب بچے کچھ ینگ بچے شادی کر لیتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں جو پوسٹ میرج جو چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ دیکھیں موویز کیا دکھا رہی ہیں, موویز وہ دکھاتی ہیں کہ دے لیو ایور آفٹر ہیپیلی, اس کے بعد مووی ختم ہو جاتی ہے. باقی چیزیں وہ دکھاتے ہی نہیں ہیں. میں آپ کو ایک کوٹ کر دیتا ہوں. اپنے بھائی ہیں ماشاءاللہ, آپ سب کو پتہ ہے, ان کے بیٹے 19 سال میں شادی ہوئی, ابھی وہ 22 سال کا ہے ماشاءاللہ. اس کے 2 بچے ہیں, ایک بچہ ہے بہرحال. اور A لیولس کے بعد اس کی شادی کر دی اس کے فادر نے. انہوں نے نہیں دیکھا کما نہیں رہا, یہ نہیں کر رہا. بائی دا وے کما تو وہ ماشاءاللہ اس طرح سے رہا تھا کہ آن لائن وہ کچھ کر رہا تھا, ایک کمپنی میں کام کر رہا تھا, تو ماشاءاللہ ایک ریزنیبل سیلری کما رہا تھا. لیکن آئی نو ہز فادر, ایون اگر وہ کما بھی نہ رہا ہوتا انہوں نے کر دینی. توکل کی بات ہے نا, اگلی آئے گی تو کتنا جو ہے نا وہ کھا لے گی, رسک اپنا لے کر آئے گی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اگلی فیملی ہی وہ لا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو پہلے سے ڈیمانڈز بہت کر رہے ہیں, یا آپ کی بہت ڈیمانڈز ہے سپرفیشل ڈیمانڈ, پھر تو ظاہر ہے کہ مشکل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک ہمبل فیملی لاتے ہیں, اور ایسی فیملی جو آپ کے ساتھ الائنڈ ہے, جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ نہیں ہماری بچی کم میں بھی چلو خوش ہو جائے گی, مین بات ہے ان کا ایمان بچنا چاہیے, بچی کا. آج ماشاءاللہ وہ بچہ میں دیکھتا ہوں اس کی لائف میں برکت ہے, نام اس لیے نہیں لے رہا نظر نہ لگ جائے, اور وہ جا رہا ہے مدینہ یونیورسٹی پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ. اپنی وائف کو ساتھ لے جا رہا ہے, اسٹائپنڈ ملے گا اسے وہاں جا کے, عالم دین بنے گا, پراپر شادی ہو چکی, فتنوں سے محفوظ ہو چکا ہے ماشاءاللہ. علی بھائی ہمارے والنٹیئرز ہیں 5-6 ہمارے والنٹیئرز ہیں, ینگ والنٹیئرز, دے آر لائک 20-21, دے آر میرڈ. ان کے پیرنٹس یعنی پیرنٹس باقاعدہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. دے آر اسٹل اسٹڈنگ, دے آر اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, ان کی وائف بھی پڑھ رہی ہیں, تو پیرنٹس جو ہے ان کا خرچہ اٹھا رہے ہیں. اب آپ یہ نوٹ کریں, اور ان کی ٹھیک جاری شادی ہے, ایوریتھنگ از فائن, ایوریتھنگ از فائن. دیکھیں اوبویسلی اپس اینڈ ڈاؤن, پارٹ اینڈ پارسل والی چیز ہوتی ہے, لیکن دیکھیں ان کو یہ پتہ چل کے دے آر پریکٹیکل. دیکھیں ان کی لائف پتہ چل کے یہ رسپانسبلٹی ہے. اب وہ ڈائیورٹ نہیں ہو رہے, انرجی چینلائز ہو گئی ہے. دیکھیں ہم حرام سے بچا لیے ان کے پیرنٹس, یہ سب سے بڑی بات ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو obviously وہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے. تو ان کے پیرنٹس نے, اب وہ جو بھی کریں گے they will be rewarded. اگر نکاح میں نہ ہوتے whatever they will be doing, ان کو پنشمنٹ ملتی. دیکھیں پیرنٹس علیم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ حرام سے بچائیں گے بچوں کو تو ان کا رزق بھی کھلے گا. یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے.